آج 21 شعبان جمعرات ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ دوستوں جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ دوستو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ آج یہ ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا یقین کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو دوستو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر اس میرے چینل پر پیر ابراہیم شاہ آفیشل چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو، آج ماہ شعبان کی بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج جو تاریخ ہے دوستو وہ تاریخ ہے 21 تاریخ ہے، اور دن ہے جمعرات کا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ نیا گھر چاہتے ہیں آج گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، بینک میں اگر کوئی بڑی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسے مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے،
اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کر کر بیٹھ جائیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمامی شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں اس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اس تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے طعنے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کام کوئی ہوتا نہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہو، آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو سارے ان مسائل کا حل آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل کا حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ رجب کے مہینے کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا ہے۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی دوستو، بھائیو بہنوں، 21 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی صفاتی نام ہے، اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج آپ نے یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو، بھائیو بہنوں، جیسے ہی جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 11 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا لطیفو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کے پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخے مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، وہ سب باہر نکل جائیں گی۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، دوسرے نمبر پر 21 بار یا لطیفو کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے دوستو، بھائیو بہنوں، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اگر صبح پڑھ لے تو شام تک اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا
اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آپ نے اس عمل میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو آج 21 شعبان جمعرات کی نظیم گھڑیوں میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات کو پڑھتے دوران اگر آپ پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لیں گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آپ لوگ چاہے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، چاہے آپ پر لاکھوں کا قرضہ ہو، چاہے آپ کے گھر میں غربت اور غریبی فاقے ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کیا آپ نے خود کبھی سوچا نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین دوستو، بھائیو بہنوں، صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ، ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے بڑی حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمک دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اتنی ہی چھوٹی سی آیت کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس آیت کو پڑھتے دوران اپنی 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو رب کریم 7 تو کیا 700 حاجات کو بھی پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل ایک تحفہ ہے 21 شعبان کا آپ کے لیے۔ آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ جب 7 بار سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو الحمدللہ رب العالمین کو بھی پڑھ لیں تو دوستو، بھائیو، بہنوں، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کو دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں 7 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ چوتھے نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے اب چوتھے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آج آپ 21 شعبان جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے چوتھے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو، بھائیو، بہنوں 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں یوٹیوب کے کہ 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ پڑھ لو، کام بن جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، یہ مستند اور آزمودہ وظائف ہیں جن کو پڑھنے میں 1-1.5 منٹ کا وقت ضرور لگے گا، لیکن یقیناً فائدہ آپ کو 100% گارنٹی سے ہوگا۔ جو ساری عمر کسی وظیفے سے نہ مل سکا، وہ انشاءاللہ آج 21 شعبان جمعرات کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے، آپ کی خالی الماریاں بھر جائیں گی، آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن پر دعائیں دینے پر بھی انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نے 41 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے آپ کے اوپر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب ہم بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔
اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجات کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کریم کی مل جائے، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ زندگی تو بہت ساتھیوں بھائیو بہنوں چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ نے فوری طور پر یا رحمانوں کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب دوستو بھائیو بہنوں آپ یا اللہ یا رحمانوں کو چوتھے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ چند سیکنڈ باقی ہیں، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ 5ویں نمبر کا وظیفہ بھی سب سے بڑا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اس عمل کا، اور یہ آج کی سب سے بڑی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہی وہ دروازہ ہے جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ لے نہیں سکتے۔ آپ نے 5ویں نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا، یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا کی تسبیحات کو، وظائف کو، اعمال کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہے، عزت میں بھی بھاری ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہو جائے گی کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 5 وظائف پڑھ لی ہیں دوستو بھائیو بہنوں، 5 وظائف، 5واں وظیفہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے 11 بار پڑھا، تو اب آپ نے 6واں اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دیہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، جب بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ ادا کر دیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے، کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستے بناتا ہے تو پھر پتا بھی نہیں، ساتھیو بھائی بہنوں، پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اور جب رب راستے بناتا ہے تو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے آخری 6 نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔
کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا آج کا مکمل عمل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب کی بخشش مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔